موجودہ دور کے اندر ایک ملحدین یا دیگر لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مرد و خواتین دونوں جو ہے وہ اکٹھے حج کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی صدائیں بلند بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہو تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اسکول کالج کے اندر اگر اکٹھی تعلیم دی جاتی ہے یا کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیوں منع کرتے ہو؟ وہاں پر تو آپ اجازت دے رہے ہو، یہاں پر منع کیوں کرتے ہو؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ اسکول کی تعلیم اور بیت اللہ میں حاضری، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جیسے کوئی بازار میں بھی جاتا ہے، وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مخلوط ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی مخلوط ملنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ بیت اللہ میں بس تھوڑی دیر چکر کی دیر ہوتی ہے، جس میں 7 چکر لگانے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہ ملتا، نہ سلام دعا، نہ خلوت، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ بس طواف کی عادت، طواف کے بعد مرد عورتوں کے لیے علیحدہ عبادت کی جگہ بنی، مردوں کے لیے علیحدہ بنی ہے۔ کسی کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاط نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ امتحان ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ آپ اللہ کے گھر گئے، آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی، وہاں پر ہی قرآن نازل ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، جائے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو وہ نظر عورت کے اوپر جو ہے بیت اللہ میں پڑ جائے پھر بھی آپ نے اسے رکھنا ہے، اور خلوت وہاں پر بھی نہیں ہے، کسی جگہ خلوت کی وہاں پر اجازت نہیں۔ ہر ایک اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ جو تعلیمی کام ہے، دفتروں میں کام کرنا ہے، وہاں پر وہ خطرناک چیز ہے، وہاں پر خلوت ہو جاتی ہے، وہاں پر نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ کون ابھی حج کے لیے جا رہا، عمرے کے لیے جا رہا تو وہاں پر عورتوں سے بات چیت ہوتی نہیں، کوئی نہیں، پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، کسی قسم کا وہاں پر لیکن خلوت نہیں۔ لیکن یہ کہ حکم وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں گے، آپ ملنا کیا، آپ تو نظروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ ضرورت بات چیت کی آ جائے گی تو اس بات کرنے میں آپ نے جو ہے بس ضرورت کی حد تک کام کرنا۔ تو تعلیم کے سلسلے میں تعلیم بالکل، تعلیم شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ایسی تعلیم کی نہیں جس میں جوان لڑکے لڑکیاں جو ہے یا مرد عورتیں جو ہے آپس میں بیٹھے جائے، وہ تو فتنے سے نکالتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ ہرگز کوئی مرد یا کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو ثالثہ الشیطان، اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ تو وہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی خلوت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی معاذ اللہ وہاں پر بھی اگر کوئی غلط کام کرتا تو جتنا اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، وہاں پر گناہ کا بھی اتنے جرم ہے، گناہ بھی کرے اگر نظروں کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو یہ امتحان تو ہے، امتحان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں ہے کہ نگاہوں کو پس رکھو، فلاں کرو جائے، تو اس کو اس کے ساتھ ملا دینا نہیں۔ مسجد نبی میں چلے جائیں، وہاں پر تو بالکل ہی کام ایسا لگا کہ عورتیں نظر ہی نہیں آتی، باہر ہے، باہر سب تو باہر تو آپ کو باہر آ رہے تو آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی، مردوں نے بھی کرنی ہے، عورتوں نے بھی کرنی ہے، اسی پر بھی جو ہے پھر انعام اجر ہے۔